بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم دوستو عزیزو، اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں یہ بات ہمیں سمجھائی ہے کہ آپ کو میں نے جو نعمتیں دی ہیں دے رہا ہوں، بغیر کسی قیمت کے دے رہا ہوں، بغیر کسی لالچ کے دے رہا ہوں۔ آپ صرف اتنا کرو کہ اس کا دل سے مانو کہ اللہ کی مہربانی ہے، بس اتنا صرف مانو کہ اللہ کی مہربانی ہے تو میں آپ کو بڑھا کر دوں گا۔ کتنی پیار کی بات ہے اور کتنی دکھ کی بات ہے۔ یہ ایک ہی جملہ کتنا اللہ کی طرف سے پیار بھرا جملہ ہے، اور ساتھ ساتھ میں دیکھو کہ یہی جملہ کتنا دکھ بھرا جملہ ہے۔ بندہ آپ صرف اتنا کہو کہ اللہ تیری مہربانی، جو میں نے کسی بیٹے کو دیکھ لیا، بہن کو دیکھ لیا، ابو امی کا دیدار کیا، قرآن کا دیدار کیا، کعبے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، یہ دیکھنا، یہ میری آنکھ کا کام کرنا، یہ اللہ تیری مہربانی ہے۔ صرف اتنا کرو میں آپ کو بڑھا کر دوں گا۔ کتنا پیار ہے، لیکن اسی ہی آیت میں دکھ کتنا ہے، دکھ بھری بات کیا ہے۔ اے بندہ، تو ہر چیز میں میرا محتاج ہے، ایک لمحے کے برابر بھی تو میری مہربانی سے آزاد نہیں ہے، اس سے مستغنی، بے پرواہ نہیں ہے۔ اس کے باوجود تو صرف زبان سے اتنا کہنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے کہ اللہ تیری مہربانی۔ ارے بندے، آپ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اتنی بے وفائی نہیں کرتے جتنی اللہ کے ساتھ۔ آپ کو اگر کوئی دوست کوئی تحفہ دے دے، کوئی ہدیہ گفٹ دے دے تو آپ بولتے بڑی مہربانی، شکریہ، اللہ تجھے خوش رکھے۔ تو آپ کو اگر کسی بندے نے ہلکی پھلکی کوئی چیز دے دی، اسی پر آپ اس کا شکر ادا کرتے ہیں، شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بڑی قیمتی چیزیں آپ کو دی ہیں لیکن اس پر اللہ کا شکر نہیں، کیوں؟ تھوڑی سوچنے کی بات ہے نا، آدمی تھوڑا سوچے تو صحیح یار۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ آنکھ نہ دی ہوتی تو ہم پیسوں پر آنکھ لے سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں۔ آنکھ دی ہے لیکن آنکھ میں نظر نہیں دی۔ اگر اللہ تعالیٰ نظر چھین لے تو ڈاکٹر کوئی نظر دے سکتے ہیں؟ نہیں۔ نظر بھی ہے، آنکھ بھی ہے، صرف یہ جو پانی آنکھ کے اندر گھوم رہا ہوتا ہے، سامنے نظر آتا ہے، یہ پانی اگر سوکھ جائے تو یہ پانی بھی ہم اپنی مرضی سے پیدا نہیں کر سکتے۔
ایک بندے کی کوئی چوٹ لگی کسی جگہ پر اور اسی کو آنکھوں کا پانی خشک ہو گیا. ابھی وہ بیچارہ ایسا پریشان ہوا کہ اگر آنکھ کھولتا ہے تو بند نہیں ہو رہی، بند کرتا ہے تو کھلتی نہیں. اندر اللہ تعالیٰ نے ایک گریس قسم کا پانی ڈال دیا ہے، آئل ڈال دیا ہے، جس کی وجہ سے آنکھ آرام سے نیچے اوپر ہو رہی ہے اور پلکیں چل رہی ہیں، آنکھ گھوم رہی ہے. صرف اسی ایک نعمت کی وجہ سے جو پانی سوکھ گیا، اتنا پریشان پوری دنیا میں علاج کراتا پھرا، لیکن اسی کو قطرے ملے زیادہ سے زیادہ کہ اس قطروں کے ذریعے سے آپ اس کو نرم تو کر سکتا ہے، بار بار ڈالنا پڑے گا، لیکن اللہ کی طرف سے مستقل اسی کی آنکھ کا کوئی علاج تھا ہی نہیں. اتنا کرم کرنے والا اللہ، اسی کو لیے ہم زبان سے اتنا بھی نہ کہیں کہ اللہ تیری مہربانی. کتنے افسوس کی بات ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کئی سارے واقعات بیان کیے ہیں. خود اللہ تعالیٰ نے، رسول اللہ نے، بزرگوں کے واقعات کتابوں میں آتے ہیں کہ شکر کرنے پر کیا ملا، ناشکری کا کیا انجام ہوا. قرآن پاک میں ایک سورت ہے، اس کا نام ہے سورہ سبا. سبا ایک قوم کا نام تھا، اصل میں ایک بندے کا نام تھا، پھر اسی کے اولاد کو، جو اسی کی اولاد تھی، اس وجہ سے پھر سب کا نام پڑ گیا قوم سبا. قوم سبا ایک بہت بڑی مضبوط طاقتور قوم تھی. 9 یا 13 انبیاء کرام ان کی طرف، اسی ایک قوم کی طرف تشریف لائے تھے، اور کبھی کوئی اچھا حکمران کبھی کوئی برا حکمران اس قوم کے اندر چلتا رہا. اور ملکہ سبا، ملکہ بلقیس، وہ بھی اسی قوم کی تھی. یمن کے قریب سد معارب، یعنی معارب ایک بڑا شہر تھا، اسی شہر کی ایک بڑی دیوار تھی، اسی دیوار کو کہتے ہیں سد معارب. یعنی اسی قوم سبا کا شہر معارب تھا، اور اسی قوم کے بادشاہ مختلف گزرے ہیں. ایک بادشاہ تو ان کی وہی ملکہ بلقیس تھی جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں گزری ہے. پہلے زمانے میں بھی یہ بڑے سرکش ظالم تھے، اور پھر جب ملکہ بلقیس کی حکومت آئی، اس زمانے کے اندر پوری دنیا کی حکومت اللہ تعالیٰ نے عطا کی حضرت سلیمان کو. اور حضرت سلیمان علیہ السلام بڑے قافلے کے ساتھ، بڑے لشکر کے ساتھ ادھر ادھر دنیا کا چکر لگاتے تھے کہ کہیں بھی اگر ناانصافی ہے تو میں ان کو انصاف فراہم کروں، کہیں اگر کوئی تکلیف پریشانی ہے تو ان کو میں ان تکلیفوں سے ہٹاؤں. ایک مرتبہ جا رہے تھے، جاتے ہوئے راستے میں ہدہد پرندہ گم ہو گیا. ناراض ہو گئے، میری اجازت کے بغیر کیوں چلا گیا. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ شاگردوں کا اجازت کے بغیر ادھر ادھر جانے کی اجازت نہیں ہے. تو خیر ہدہد کے لیے سخت آرڈر جاری کر دیا کہ واپس آ جائے، اگر کوئی مناسب کوئی عذر پیش کیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو اس کو ذبح کر دوں گا، مار دوں گا. کافی دیر کے بعد ہدہد آیا، پوچھا بھائی بتاؤ کہاں گیا تھا. حضرت میں نے عجیب چیز دیکھی ہے، وہاں چلا گیا تھا، اجازت ہو تو میں بتاؤں. ہاں بولو، بتاؤ کیا مسئلہ ہے. اس نے بتایا کہ میں اڑتے اڑتے دور چلا گیا، آپ کے قافلے کے لیے پانی ڈھونڈ رہا تھا. جہاں پانی ملے تو میں حضرت سلیمان کو عرض کروں حضرت یہاں پانی ہے، آپ یہاں آ جائیں. اللہ تعالیٰ نے ہدہد کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے، اوپر اٹھتا جا رہا ہوتا ہے تو زمین کے اندر کوئی پانی ہوتا ہے نظر آ جاتا ہے، اس کو محسوس ہوتا ہے یہاں پانی ہے. تو میں اسی پانی کو ڈھونڈتے آگے چلا گیا. ایک جگہ پر عجیب قسم کی آبادی مجھے نظر آئی، اور وہاں جیسے ہی میں ان کے قریب گیا تو پھر دیکھا کہ لوگ تو سورج کی عبادت کر رہے ہیں. اور میں نے ادھر ادھر چھان بین کی تو پتہ لگا کہ یہاں کی بادشاہ ایک عورت ہے. لوگ اسی عورت کو سجدہ کر رہے ہیں اور سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اللہ کی عبادت نہیں کرتے، غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اچھا،
حضرت سلیمان نے خط لکھا کہ جاؤ یہ خط جا کر کے ان کو پہنچا دو۔ سورہ نمل کے اندر اس کا پورا تفصیل لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ پھر وہ خط جا کر کے وہاں پہنچا، ملکہ نے، بادشاہ نے دیکھا، پڑھ کر کے لوگوں کو سنایا، اپنے اسٹیبلشمنٹ کو سنایا۔ انہوں نے بولا کہ ہم لڑیں گے، جھکیں گے نہیں۔ حضرت سلیمان نے خط میں یہ لکھا کہ آپ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کا حکم مان کر کے، اور میرے پاس آ جاؤ، میں اللہ کا نبی ہوں، اگر تم نہیں آتے تو پھر زور زبردستی تمہیں لایا جائے گا۔ اس پر انہوں نے بولا کہ ہماری طاقتور بادشاہی ہے، حکومت ہے، کون ہمارا مقابلہ کرے گا؟ ملکہ بلقیس قدرتی طور پر بڑی ذہین، ہوشیار اور عقل مند تھی۔ اس نے بولا کہ بادشاہ اگر کسی جگہ پر ٹکراتے ہیں تو فساد مچتا ہے، بادشاہ آپس میں تو نہیں لڑتے، مرتی عوام ہے، اس وجہ سے میں نہیں چاہتی کہ قتل و غارت ہو۔ اندر سے نیک تھی، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہدایت بھی دی آگے۔ خیر اسی نے پھر کچھ بہت سارے تحفے، تحائف، گفٹ وغیرہ اعلیٰ قسم کی چیزیں بھیج دی حضرت سلیمان کی طرف۔ دیکھتے ہیں اگر واقعی نبی ہے تو وہ ان چیزوں کو قبول نہیں کرے گا، اگر بادشاہ ہے تو پھر وہ ان کو قبول کر لے گا، پھر ہم بادشاہ کے ساتھ مقابلہ کرنا پھر دیکھا جائے گا۔ جیسے ہی یہ تحفے، تحائف حضرت سلیمان کے پاس پہنچے تو حضرت سلیمان نے ٹھکرا دیا، کوئی اس کی پرواہ نہیں ہے، جلدی اس کو لے آؤ۔ یعنی اسی نے آنے میں تھوڑی سی سستی کی۔ حضرت سلیمان نے اپنے مجلس کے اندر، اپنے دربار کے اندر اعلان کیا، کون اس کا پورا تخت اٹھا کر کے ادھر لے آئے گا؟ تو قال عفریت من الجن، جو جنات کا ایک بہت بڑا دیو تھا، اس نے بولا کہ انا آتی کبھی، میں لے آتا ہوں۔ یعنی جب تک یہ مجلس لگی ہے 2-4 گھنٹے تک، اس کے مجلس کے ختم ہونے سے پہلے میں اس کو لے آؤں گا۔ حضرت سلیمان اللہ کے نبی تھے، بڑے طاقتور تھے، بادشاہ بھی تھے، اللہ کے ذات پر بھروسہ بھی زیادہ تھا۔ تو اس نے بولا نہیں، اتنا کون انتظار کرے گا، اس سے جلدی کون لے آئے گا؟ ایک اللہ کا بندہ، ایک انسان بیٹھا ہوا تھا۔ جنات کو کتنی طاقت ہے، لیکن وہ بھی ظاہری لحاظ سے، ظاہر سینکڑوں کلومیٹر، سینکڑوں میل سفر کرنے کا ٹائم تو لگے گا۔ ایک اللہ والے نے بولا کہ حضرت میں لے آتا ہوں، بس جتنا آنکھ چپکنے کے اندر، پل کے نیچے اوپر ہونے کے اندر جتنا 1 سیکنڈ لگتا ہے نا، اتنے سیکنڈ میں لے آؤں گا۔ حیران، ٹھیک ہے لے آؤ۔ واقعی اتنی دیر میں سامنے اس کا پورا محل، تخت پورا آ گیا۔ جیسے ہی آ گیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسی کے آنے کے لیے ایک عجیب انداز یہ کیا کہ وہ سامنے سے آ رہی ہے، بڑا تفصیلی واقعہ ہے، اصل میں یہ واقعہ بیان کرنا مقصد نہیں ہے، لیکن وہ سامنے آ گیا، اس وجہ تھوڑا بتاتا ہوں۔ پہلے 1-2 مرتبہ آپ کو پورا تفصیلی بتایا بھی ہے الحمدللہ۔ خیر بڑے خوبصورت انداز سے اس کے استقبال کے لیے کچھ سونے چاندی کے اینٹوں کے ساتھ یہ راستہ بنا دیا تھا، پھر سونے کی اینٹوں کے اوپر جانوروں کو کھڑا کر دیا تھا، جانور اس کے اوپر گوبر پیشاب کر رہے تھے۔ یہ حیران ہو گئے کہ یہ کیا؟ میں سمجھتی ہوں کہ مجھ سے بڑی طاقتور امیر کوئی حکومت ہے ہی نہیں، اور ہمارے ہاں تو میں بادشاہ ہوں، میرے تخت میں بھی اتنا سونا اور ہیرے لال جواہر نہیں لگے، جہاں جتنے جواہر یہاں گدھوں کے اور گھوڑوں کے گوبر کے اندر نیچے ہیں۔ پھر جیسے اور قریب آئی تو شیشے کا ایک صحن بنا دیا، جیسے شیشہ تھا، ایک قالین سمجھو شیشے کی بنا دی۔ وہ جیسے آتے آتے دیکھا کہ یہ شیشہ ہے یا پانی ہے، اس کو پتہ نہیں لگا کہ پانی ہے یا شیشہ ہے، تو اس بیچارے نے پائنچے اوپر کیے، پانی ہے، پانی سے گزرنا ہے، اتنا بڑا طاقتور بادشاہ ہے جو لمحے کے اندر مجھے وہاں سے یہاں بلا دیا، لمحے کے اندر، اور میں تو ابھی تک آنے کے موڈ میں تھی ہی نہیں، اور طاقت اتنی ہے کہ سونے جواہر وغیرہ اس طرح ادھر ادھر بکھرے ہوئے ہیں، ابھی اس کا مقابلہ کرنا میرے بس میں نہیں ہے، ابھی اس سے پوچھوں، بات کروں، اس کو چھوڑو، بس جاتی ہوں اسی کی طرف۔ ابھی پائنچے جیسے اوپر کیے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، پانی نہیں ہے، شیشہ ہے، پانی نہیں ہے، شیشہ ہے۔ ابھی اس کا یہ اتنا کہنا تھا، وہ کہنے لگی او ہو توبہ،
مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی، میں ابھی اعلان کرتی ہوں کہ میں مسلمان ہوں، ابھی اعلان کرتی ہوں کہ میں نے اسلام قبول کر لیا، اور پھر آئی، پھر ملاقات ہوئی، پھر بات چیت ہوئی، اسلام قبول کیا، اسلام کی کچھ ہدایات حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیں، پھر فرمایا کہ جاؤ تجھے وہی حکومت تیرے حوالے ہے، ابھی جا کر کے اسی حکومت کو سنبھال لے۔ باقی یہ روایتوں میں آتا ہے شادی ہوئی تھی نہیں ہوئی تھی، قرآن کے اندر واضح کوئی ایسی بات نہیں ہے، مختلف روایتیں آتی ہیں شادی کی تھی، تو بھی ہمیں کوئی اس کی شادی کے اندر یعنی کوئی دینی سبق لینا تو ہے ہی نہیں کی تھی تو بھی فرق تو نہیں پڑتا۔ آخر ابھی جب ملکہ بلقیس کو یہی ملکہ سبا ہے، جس قوم کی جو آیت کریمہ جو قوم سبا کی میں نے آپ کے سامنے پڑھی، یہ جب دیندار ہو گئی، مسلمان ہو گئی، تو اسی نے جا کر کے اپنے علاقے کے اندر انتظام اسلامی طریقے پر کیا کہ میں عوام کی خدمت کروں۔ اگر میں پہلے کافر تھی، جاہل تھی، تو اس حکومت کے اندر، اور ابھی جب میں مسلمان اور نیک اور اللہ کے نبی سے سبق لینے والی بنی، ابھی میری حکومت کے اندر کچھ فرق تو ہونا چاہیے۔ پھر وہاں جو یہ سد معارب کا جو شہر تھا، ایسی جگہ پر تھا جو پہاڑوں سے پانی آتا تھا، اکثر و بیشتر ہر سال ان کے گھروں کو ڈبو دیتا تھا۔ پھر اس نے پلاننگ کر کے ایک بہت بڑی دیوار بنائی، جو بڑے دو پہاڑ تھے، پہاڑوں کے بیچ سے جو گھاٹ تھی جہاں سے پانی آتا تھا، وہاں اسی نے دیوار لگائی، لیکن اتنی بڑی دیوار لگائی کہ علماء نے لکھا ہے کہ 50 فٹ چوڑی اور 150 فٹ لمبی، یعنی 50 اس مسجد سے زیادہ، اتنی چوڑی دیوار لگا دی تاکہ پانی آ جائے، یہاں جمع ہوتا جائے۔ یعنی یہ ڈیم کا سسٹم جو ہے اس زمانے سے شروع ہوا، اس سے پہلے ڈیم نہیں ہوا کرتے تھے۔ بہت بڑے پہاڑ ہیں، ان کے اندر پانی آتا ہے، اور پانی کے لیے راستہ رک گیا تو پانی وہاں رک گیا۔ پھر انہوں نے کیا کیا، ایسی خوبصورت دیوار بنائی، مضبوط دیوار بنائی، اور دیوار کے اندر کچھ کھڑکیاں لگائیں، کچھ دروازے لگائے۔ پانی جتنی ضرورت ہوگی اتنا پانی آگے چھوڑیں گے، جتنی ضرورت نہیں ہوگی پھر بند کر دیں گے۔ اگر کھڑکی سے گزارا ہو جاتا ہے تو ٹھیک، اگر نہیں تو پھر دروازہ کھولیں گے۔ اس طریقے سے جیسے اس نے پلان کیا اور اسلامی حکومت قائم ہوئی، تو اس اسلامی حکومت کی وجہ سے اللہ کی طرف سے اتنی بڑی نعمتیں آئیں کہ پورا ان کا علاقہ جو ہے یہ سارا کا سارا اسی باغات کے ساتھ اور سبزے کے ساتھ بھر گیا۔ ہزاروں میلوں تک وہ باغات ہی باغات تھے۔ اللہ رب العالمین نے اس بات کو خود قرآن پاک میں بیان فرمایا، جنتان عن یمین و شمال، جہاں بھی جاتے دائیں بائیں باغات ہی باغات ہوتے تھے، اور ہر طرح کے باغات، اور اس طرح کے پھل پھول ہوتے تھے کہ ان کی خوشبوئیں ان کے گھروں تک بھی آتی تھیں، اور دور دور سے لوگ یہاں نظارہ کرنے کے لیے یہاں آیا کرتے تھے۔ اور اتنے پھل فروٹ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیے کہ اگر کوئی عورت سر کے اوپر ٹوکری لے کر کے جاتی نا، تو کسی سے توڑنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بس جاتے جاتے تھوڑا سا آگے گئی، پوری ٹوکری اسی پھلوں سے بھر جاتی تھی۔ اتنی اللہ تعالیٰ نے نعمت دی، اور موسم ایسا خوشگوار بنایا کہ وہاں کے جتنے بھی کیڑے مکوڑے، زہریلی یا نقصان دہ چیزیں تھیں، ساری ختم۔ نہ مکھی، نہ مچھر، نہ سانپ، نہ بچھو، سارے ختم۔ یہاں تک کہ اگر باہر کا کوئی بندہ آتا، اگر اس کے جسم میں، بالوں میں، کپڑوں میں اگر جوئیں ہیں، تو وہاں کی موسم میں پہنچتے ہی وہ جوئیں مر جاتی۔ ایسی اللہ تعالیٰ نے ان کو برکتیں عطا کی تھی، ایک اسلامی حکومت کی برکت سے۔ اس زمانے کے اندر عورت کی حکومت جائز تھی، اس امت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناجائز قرار دے دی کہ مستقل حکومت پوری عورت کی ہو، یہ جائز نہیں ہے۔ اور پھر یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں چلتی رہیں، کئی سال گزر گئے، لیکن انسان اکثر ناشکرا، اس نے شکر کرنا چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی ان کو سمجھاتے رہے کہ شکر کرو، یہ ملکہ بلقیس بھی چلی گئی، حضرت سلیمان علیہ السلام بھی چلے گئے دنیا سے، یہ آہستہ آہستہ پھر کچھ صدیوں کے بعد، صدیوں تک، کئی 100 سالوں تک یہ ان کو نعمتیں ملتی رہیں۔
پھر انہوں نے جب ناشکری شروع کی تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی پکڑ کی۔ ناشکری کیا کی؟ ایک تو اللہ کی نعمتوں کی ناقدری۔ ایک عورت جا رہی تھی، اسی کے ہاتھ میں بچہ تھا، اسی نے عورت نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی چیز تھی نظر نہیں آئی، بچے کو استنجا کرنے کے لیے تو گندم کی روٹی تھی، اسی روٹی کے ساتھ اس کا پاخانہ صاف کیا اور روٹی پھینک دی۔ کسی باہر کی عورت نے اس کو بولا خدا کی بندی یہ کیا کر رہی ہے؟ یہ اللہ کی نعمت کی ناشکری نہ کر، ناشکری کرے گی تو پھر اللہ تعالیٰ تم سے نعمتیں چھین لیں گے۔ تو اس نے تکبر میں بولا کہ اتنا سارا خزانہ یہ کون چھین سکتا ہے، کون ہم سے لے سکتا ہے؟ تو یہ ناشکری اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہوئی۔ پھر ان ظالموں نے آپس میں مل کر کے مشورہ کرے، کہتے ہیں یار ہمارا علاقہ اچھا نہیں ہے، ہمارا علاقہ اچھا نہیں ہے، یہاں سے نکل کر کے جا کر کے 100 میل دور جاتے ہیں کسی دوست کے پاس، رشتہ دار کے پاس، تو بھی اسی طرح کا، ادھر سے باغات ادھر سے باغات، بیچ کے اندر کوئی پہاڑ آ جائیں، کوئی جنگلات آ جائیں، کوئی اس طرح سے ریگستان آ جائے، اللہ کا تبدیل ہو جائے تو پھر ہمیں مزہ آئے گا۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بدنیتی کو بیان کیا کہ انہوں نے بولا کہ باعد بین اسفارنا، اللہ ہمارا یہ سفر جو ہے نا یہ دور دور ہو جائے، بیچ کے اندر جنگلات آ جائیں۔ ان کے اندر ان کی نیت یہ ہوتی تھی کہ ہم میں سے کچھ غریب ہیں، کچھ امیر ہیں، اور جب اللہ کے قریب ہیں، روڈ راستے اچھے ہیں اس زمانے کے حساب سے، تو غریب ہمارے ساتھ چلتے ہیں۔ اگر دور کا سفر ہوگا پھر غریبوں کے پاس سواریاں نہیں ہوں گے، گھوڑے نہیں ہوں گے، وہ ہمارے ساتھ چل نہیں سکیں گے، پھر ہمارا سفر تنہائی کا ہوگا، وہ ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے۔ ہم کہہ سکیں گے کہ میں نے وہ بھی گھوما ہے، وہ بھی گھوما ہے، وہ نہیں کہہ سکیں گے ہم وہاں دور دور تک جا سکیں۔ بدنیتی، پلیت نیتی، بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آنا تھا۔ تو انہوں نے جیسے ناشکری شروع کی تو پھر اللہ کی طرف سے عذاب یہ آیا کہ اسی پہاڑ جو انہوں نے سد معارب بنائی تھی، جو انہوں نے دیوار بنائی تھی، دیوار کے اندر چوہوں نے آ کر کے حملہ کیا، بڑے بڑے اپنے بل بنا دیے، سوراخ بنا دیے، ادھر سے پورے اس دیوار کے اندر سوراخ ہونے لگے۔ تو اس زمانے کا جو نجومی کاہن ایک جادوگر تھا، اسی نے یہ چیزیں دیکھیں، علم تو ہوتا ہے جادوگروں کے پاس، بھلے غلط استعمال کرتے ہیں لیکن ہوتا تو ہے۔ تو پھر اسی نے سمجھا کہ ابھی لگتا ہے کہ ان کی ناشکری کی وجہ سے عذاب آنے والا ہے، اور یہ چوہے شاید عذاب کا ذریعہ ہیں، کوئی خواب وغیرہ بھی دیکھا ہوگا۔ تو اسی نے اپنی جتنی پراپرٹی تھی، جائیداد ملکیت تھی، وہ ساری بیچ دی، بیچ کر کے، اور پھر بعد میں جب جانے لگا، پیسہ وغیرہ ہاتھ آ گیا، پھر لوگوں کو بلایا، بھائی دیکھو ابھی لگتا ہے کہ ہماری خیر نہیں ہے، عذاب آئے گا، ناشکری کی وجہ سے آئے گا، اور بڑا عذاب آئے گا، یہاں ہم بچ نہیں سکتے، اس وجہ سے میں تو یہاں سے بھاگ رہا ہوں، تمہیں بھی میرا مشورہ یہ ہے کہ اب یہاں سے بھاگ جاؤ۔ پھر کچھ لوگ تو بھاگے، کوئی یمن کی طرف چلا گیا، کوئی مدینہ یثرب کی طرف چلا گیا۔ اس وقت تک مدینہ کا شہر آباد نہیں تھا، قدرتی طور پر کھجوریں تھیں، تو اسی جادوگر نے ان کو بولا کہ اگر آپ کو کھجوریں چاہیے تو پھر آپ جا کر کے وہاں اس فلاں جنگل کے اندر جا کر کے آپ اپنا شہر آباد کرو۔ کسی کو روم کی طرف، کسی کو فارس کی طرف، اس طرح سے مشورہ دیا۔ کچھ چلے گئے پوری دنیا کے اندر، ابھی یہ نعمتیں ان سے آہستہ آہستہ چھنتی گئیں۔ پہلے بڑی محبت کے ساتھ رہ رہے تھے، ابھی ٹوٹنے لگے۔ پھر یہ ہوا کہ جیسے ہی سیلاب کا دباؤ آیا تو وہ ڈیم ٹوٹا، ڈیم جیسے ہی ٹوٹ گیا، دیوار ٹوٹ گئی، تو پوری کی پوری جتنی آبادی تھی لاکھوں کی تعداد میں سارے کے سارے مر گئے، گھر تباہ، لوگ تباہ۔ جو کچھ تھوڑے بہت بچ گئے وہ پھر ایسے بھوکے پیاسے رہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، پانی کا نظام سارا کا سارا ختم ہو گیا، زمین کو اللہ تعالیٰ نے وہاں خشک کر دیا، بارش برسانا بند کر دی۔ پھر ایسے بھوکے پیاسے رہے، یعنی جہاں باغات تھے وہاں ایک کانٹے والے درخت آ گئے، جن کے اندر کوئی پھل نہیں، کوئی ذائقہ نہیں، کوئی خوشبو نہیں، اور کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں۔ پھر وہی بھوکے پیاسے مر رہے تھے۔ کچھ روایتوں میں تو یہ بھی آتا ہے
کہ جن روٹیوں کے ساتھ انہوں نے گندگی صاف کی تھی وہ صاف کر کے وہ پھینکتے جاتے تھے، پھر مجبوری کی وجہ سے وہ سوکھی جلی روٹی بدبودار روٹی اٹھا کر کے پھر اس کو دھو کر کے کھانے کی کوشش کرتے، اگر دھونے کے لیے پانی نہ ملتا وہی پاخانہ اپنا خود کھا جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی طرح کا عذاب دیا اور اسی عذاب میں رسوا ہو کر کے نعمتوں سے بھی محروم ہو گئے اور تڑپ تڑپ کر کے مر گئے۔ یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے خود سورہ سبا کے اندر بیان فرمایا ہے، اور اسی واقعے کا نام ہے قوم سبا کا واقعہ۔ ابھی آپ اندازہ کریں کہ یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیوں بیان کیا؟ ہمیں سکھانے کے لیے، ہمیں سمجھانے کے لیے۔ آپ کو بھی نعمتیں ملی ہیں، کچھ نہ کچھ نعمتیں آپ کے پاس بھی ہیں، آپ ان نعمتوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو؟ اللہ کی فرما برداری میں وہ نعمتیں جا رہی ہیں یا نافرمانی میں؟ پیسہ اللہ کی نعمت ہے، جائز استعمال کر رہے ہو ناجائز؟ ہاتھ اللہ کی نعمت ہیں، صحیح استعمال ہو رہے ہیں یا غلط؟ ماں باپ اللہ کی نعمت ہیں، ان کی قدر کر رہے ہو یا بے قدری؟ آنکھیں اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اللہ کی نافرمانی میں تو استعمال نہیں کر رہے۔ ان سب چیزوں کا حساب کتاب دینا ہوگا۔ اگر ناشکری کی کسی چیز کی تو وہی نعمت آپ سے چھن جائے گی، ایسا ہو سکتا ہے۔ یہ خوف ہر وقت رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ 31 اکتوبر کل گزری ہے، اسی 31 کو ایک ختم نبوت کی عظمت کا ایک بہت اہم واقعہ ہوا تھا، مختصر آپ کو بتا دوں۔ 1929 پاکستان بننے سے بھی پہلے، تقریباً 18 سال پہلے، یہاں لاہور کے اندر غازی علم دین شہید رحمہ اللہ، اسی کو انگریز حکومت نے پھانسی پہ چڑھایا تھا۔ جرم یہ تھا کہ اس نے ختم نبوت کی حفاظت کے لیے آواز بلند کی ہے۔ اس زمانے کا ایک ہندو بدبخت تھا، راجپال، منحوس، پلیت۔ اس ظالم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کی، بے ادبی کی۔ تو یہ ایک بڑھئی کا کارپینٹر کا بیٹا تھا، غازی علم الدین۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق بخشی اور پوچھا معلوم کرتے کرتے کہ یہ کہاں ہوگا۔ آخر جا کر اس ظالم راجپال ہندو کو، کافر کو حملہ کر کے اس کو قتل کر دیا، الحمدللہ۔ حالانکہ ظاہری شکل شباہت کے اعتبار سے وہ کوئی دیندار نہیں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ میں 2-3 سال پہلے لاہور گیا تھا تو حضرت کی قبر پر ضرور، یعنی ساتھیوں کو بولا ضرور مجھے لے چلو وہاں جا کر کے ان کی قبر پر دعا کریں، شاید یہی محبت قیامت کے دن اللہ تعالی ہماری مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ آپ کو بھی میری درخواست ہے، جب بھی آپ لاہور جاؤ تو اس کی قبر پر جانے کی کوشش کرنا۔ خاص سفر کر کے جانا تو اچھا نہیں ہے، اگر وہاں چلے جاؤ تو پھر وہاں ضرور جانا۔ یہ جو چوبرجی ہے، بڑا چوک ہے چوبرجی، وہاں ہی روڈ کے ایک طرف حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ تشریف فرما ہے، دوسری طرف پھر غازی علم دین شہید کی قبر ہے۔ تو اس زمانے کے اندر 1929 کے اندر اس نے اسلام کی سربلندی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزت و ناموس کے لیے جان قربان کی، لیکن گستاخ کو بخشا نہیں، اس کو قتل کر دیا۔ یہ بھی اسلام کے سربلندی کے، یعنی اسلام کے حقانیت کے دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے کہ دنیا کے اندر لوگ کتنے بھی گندگی کی طرف جا رہے ہیں، لیکن اسلام کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ الحمدللہ سچا عشق ہے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کا عشق اور جذبہ، محبت اور اس طرح کا اخلاص ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔